مومنو حسین مکانیو سیداں توڑا مہمان آ کافی دیر دایا توڑے پاک رکھ کے بطول دے پترن دیتا ہے اللہ زوار صاحب کی بنتی کرے سیداں حق کے لازم میں دنیات بھی ہو سکتے میرے اللہ کے چنان مولا جلال آواز بلند صلوات صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ گزارش کی ہے صلوات بلند آواز سے تلاوت برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی لتہتہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرما، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میرے محترم بزرگ، ان کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردیداروں کی یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ امام حسین آپ سب کو آمین کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا پیچھے والوں کو بھی آمین کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری دو دعائیں منگوا رہا ہوں، آپ لوگ ہیں اپنی مرضی کے مالک، نہیں بھی کہیں گے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا خدا نخواستہ، لیکن میں آخری دو دعائیں اس امید پہ منگوا رہا ہوں کہ ہر وہ شخص آمین کہے گا جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا، ویسے تو سب، لیکن جو خاص طور پہ ابھی یہاں موجود ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ میرے مولا آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین۔ طبیعت ہے آپ لوگوں کی بات سنی؟ میرے شیعہ سنی بھائیوں، مجھے کوئی 2 دن ہوئے ہیں خدا کے گھر کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ بالکل اپنے گھر والی بات ہے۔ جتنا تعلق میرا ذاکری سے ہے اتنا تعلق میرے اس گھرانے سے بھی ہے۔ میں بالکل اپنے گھر میں کھڑا ہونے والا احساس لے کر بات پتہ نہیں کہاں سے شروع کرتا، میں آپ لوگوں کو یہ سناتا ہوں کہ میں نے مکہ اور مدینہ میں دیکھا کیا ہے۔
پہلا جملہ ہے جی گفتگو کا، اچھے سے سنیے گا ابھی تمام میرے شیعہ سنی بھائیوں، جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں اسے کربلا کہتے ہیں۔ ہاتھ کھول میں دے اپنے کو، تھوڑی بھی اجازت ہے گل شروع کر دیں۔ ایک بار پھر سنیے گا میں نے کیا گزارش کی ہے کہ جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں وہ کعبہ ہوتا۔ میں نے بڑے دل سے جملہ کہا ہے لیکن آپ لوگوں نے شاید نہیں سمجھا، میں دوسری بار پھر کوشش کرتا ہوں۔ جہاں دنیا داروں کے سر جھکیں وہ کعبہ ہوتا ہے، جہاں عاشقین اپنے دل جھکا دیں اسے کربلا۔ ایک جملہ اور کہتا ہوں، اور بالخصوص یہ جو جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، یہ جتنے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں آئی، اور اگر جوان مایوس ہو کر سنے تو پڑھنے والے کا دل ویسے ہی بیٹھ جاتا ہے۔ میں فقط آپ لوگوں کے ان اداس چہروں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اور بخدا کہہ رہا ہوں کہ میرا قد چھوٹا ہے، میں بات بڑی کر رہا ہوں۔ جتنے آرام سے سننا ہے ویسا سنیے گا، لیکن سوچئے گا کہ جو بات کی ہے وہ بات کیا تھی۔ چلتا رہا ہوں صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک چکر کاٹتا رہا ہوں، سنت ابراہیمی کو پورا کرتا رہا ہوں، اور صفا سے مروہ چلتے ہوئے پتہ نہیں کتنی بار اپنے آپ کو یہ جملہ سنایا ہے اور کتنا لطف اٹھایا ہے، مجھے نہیں پتا۔ میری فقط اتنی کوشش ہے کہ یہ جو جوان بیٹھے ہیں یہ صرف مسکرا دیں، میں نے داد والے چکر میں ہی نہیں ڈالتا۔ کمال بات لکھی ہے اپنی کتاب میں علامہ عبد حسین نیشاپوری نے، فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا، سمجھ نہیں آتی یہ اتفاق ہے یا معجزہ، بھئی جتنا فاصلہ مکہ صفا و مروہ کے درمیان ہے ٹھیک اتنا فاصلہ کربلا روضہ حسین اور عباس کے درمیان۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے، فون بند کر دیں مہربانی۔ میں بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں نا، اب آپ کی سنیپ چیٹ چلتی رہے گی تو بات تو ضائع ہو گئی میرا بھائی۔ جتنا فاصلہ مکہ صفا مروہ کے درمیان، آپ بھی تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، جتنا فاصلہ مکہ صفا و مروہ کے درمیان ٹھیک اتنا فاصلہ کربلا روضہ حسین اور روضہ عباس کے درمیان۔ اپنا گھر ہے، مولا کی قسم ہے اپنا گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، داد نہیں بھی ملنی تو نہ مجمع کو کچھ ہوتا ہے اور نہ ذاکر کو بھی نہیں مردہ، ذاکر جوندہ راندہ وے، کچھ بھی نہیں ہوگا، خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے جو مجلس کے بعد بات کرنی ہے وہ میرے بارے میں ہی کر لیجئے گا، بھئی میں آپ آدھا پہ میرے بارے اکھے بیلی باس نو بالکل داد نہیں ملی، تو ذرا برابر فرق نہیں۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر اللہ کرے اس کیمرے کے پیچھے کوئی تو مسئلے کا حل نکل آئے، کبھی بھی علی عباس عسکری یہ بات نہ کرتا اگر علامہ نے اپنی کتاب میں اس کے بعد اس سے بڑی بات نہ کی ہوتی۔ فرماتے ہیں فاصلے ہیں دو، ایک ہے مکہ والا، ایک ہے کربلا والا۔ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی تھی نہیں، اب تو موبائل آپ کے ہاتھ میں آ گئے، اب آپ کو آدھے سیکنڈ میں پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا کے کس کونے میں کس علاقے میں کیا حالات، کس حوالے سے کیا کچھ چل رہا ہے۔ اس وقت نہیں پتا تھا، اس وقت معجزہ کچھ ایسا ہو گیا کہ جتنا فاصلہ صفا و مروہ کے درمیان تھا ٹھیک اتنا فاصلہ کربلا قبر حسین اور قبر ہاتھ کھلے آئے شاید بلند ہو سکن، جتنا فاصلہ وہاں تھا اتنا ہی فاصلہ یہاں ہو گیا۔ بات اس سے بڑی اور اس سے آگے ہے۔ علامہ فرماتے ہیں دنیا والوں ساری زندگی یاد رکھنا، یہ جو دونوں فاصلے ایک ہوئے ہیں نا انہیں کبھی بھی اتفاق نہ کہنا، کیونکہ یہ اتفاق تب ہوتا جب کربلا قبریں کسی عام بندے نے بنائی ہوتی۔ اتفاق تب ہوتا میرے سامنے بیٹھے ہیں، اتفاق تب ہوتا جب کربلا قبریں کسی عام، زواری آپ کی اور میری ساتھ ہے،
علامہ فرماتے ہیں جتنا فاصلہ مکہ صفا و مروہ میں اتنا فاصلہ کربلا قبر حسین اور قبر عباس میں. آخری صف تک مسکراہٹ کی لہرائے تو قیمت ہے, نہیں بولنا تو پھر کوئی بھی نہ بولے. فاصلے ہیں دو, ایک مکہ والا ایک کربلا والا, دونوں فاصلے اکٹھے ہو گئے. جتنا صفا مروہ میں اتنا ہی روضہ حسین اور روضہ عباس کے درمیان. اور علامہ فرماتے ہیں یہ الہی معجزہ ہے, اسے بندوں کا اتفاق نہ سمجھنا. اسے بندوں کا اتفاق تب کہا جاتا جب قبر کربلا میں کسی عام بندے نے بنائی ہوتی. ارے قبریں بنائی ہیں خود حجت خدا سید سجاد نے, اور اپنے مظہر العجائب ہاتھوں سے دونوں قبروں کے درمیان صفا و مروہ جتنا فاصلہ خود رکھ کے سید سجاد نے قیامت تک آتی ہوئی نسلوں کو بتایا ہے کہ یاد رکھے زمانہ, جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں, اور جہاں عشق کا حج ہوتا ہو اسے کربلا کہتے ہیں. جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو, جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو. میں گرنے شروع کرا تو شاید ٹائم میرا آدھا تو نکل ہی جاسی. اتنے بلکہ ساری جوان بیٹھن تو اس پاس انج خاموشی میں دس نہیں سکتا. ایک باری بات سنو, جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو وہ کعبہ, اور جہاں عشق والوں کا حج ہوتا ہو, بولو بولو میرے نال, جہاں عشق والوں کا حج ہوتا ہو. یہ بڑا مسئلہ ہے. جس ویلے شرمیلے جوان ذاکر دے سامنے بہ جاننا تے نام مولا علی دا ہوندے, پر ذاکر مجمع نویدا تو مجمع ذاکر نویدا. جہاں عشق والوں کا حج ہوتا ہو اسے کربلا کہتے ہیں. حج ہیں دو, ایک ہے مکے والا, ایک ہے کربلا والا. جہاں دنیا والے حج کرنے جائیں وہ ہے مکے والا, اور جہاں عاشق حج کرنے جائیں وہ ہے کربلا والا. اور یہ میں کچھ ذاکری جملہ نہیں کہہ رہا, ابھی مضمون مجھے آگے چلانا ہے. یہ کوئی فقط ذاکری جملہ نہیں ہے, اس پہ آپ جتنی دیر چاہیں بات کریں. آپ پورا کعبے کا نقشہ اپنے سامنے رکھیں اور آپ دیکھیں کہ کیا کیا چیز ریکوائر ہوتی ہے وہاں کے حج میں, اور کون کون سے مین پوائنٹس ہیں. آپ کو میں ایک ایک جگہ کی بتاتا ہوں کربلا سے مماثلت بنتی کیا ہے. جس وقت لفظ حج آتا ہے تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کعبہ آتا ہے نا. لفظ حج آؤندہ بن جائے سب تو پہلے ذہن اس کیش ہے کعبے کا نقشہ. سرکار مجھے قیمت لے دیں, اپنے مجمع سے میں شعر نہیں پڑھ رہا, میں ممبر نہیں پہ کٹتا, میں کسی نال بھیڑتا نہ پیا, میں گل پہ کرتا, اپنے قد تو بڑی گل پہ کرتا, پریوں پنچایت والا ماحول ہے, قیمت لے دیں اپنے مجمع کو لوں. حج کا لفظ آئے تو سب سے پہلے کعبہ آتا ہے. ایک حج عاشقین والا کربلا میں ہوتا ہے, اور علامہ فرماتے ہیں رکھ میرے سر پہ قرآن, یہ جو عاشقوں کا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے, اس کے کعبے کو حسین ابن علی کہتے ہیں. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے. عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں. یہ جو عمار سہیل صاحب, عشق والے حج کے کعبے کا نام ہے حسین ابن, عشق والے حج کے کعبے کا نام ہے حسین ابن, عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں. اور بات کیونکہ صرف وہاں مکے میں کعبے تک نہیں رکتی تو ہم کربلا میں بھی کعبے تک نہیں روکیں گے. اسلام کا حج مکہ, عشق کا حج قاسم بھیا کربلا. اب اسلام والے حج میں پہلے کعبہ آتا ہے, عشق والے حج میں کعبے کو حسین ابن علی کہتے ہیں. 2-4 منٹ کی جوان میری مدد کرے تو خدا کی قسم بات ایسی ہو جائے کہ زندگی بھر دعا کرتے رہیں. عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں, عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں. ایسے بولیے میرے ساتھ, ایسے بولے تو پھر شور کوٹ پڑھنے کا مزہ ہے, ورنہ کوئی آنا ہی بے کار ہے خدا کی قسم. عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں. عشق 3 جماعتی ثانی تک جملہ نہیں بھولے گا. عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں, عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں. بات اس سے بھی آگے چلائیں, اس سے بھی آگے. عشق والے حج کا کعبہ حسین, عشق والے حج کی مسجد الحرام حسین کا غازی. رکھ میرے سر پہ قرآن, یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے, اس عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہو. کوئی ہاتھ ایسا ہو جو کہہ دے مجھے سمجھ نہیں آئی, میں اس کے لیے بات آؤں. میرے بھائیوں تمہارے ہاتھوں کو میرے مولا سلامت رکھے. وہ پیچھے والا مجمع جو کیمرے کے سامنے بیٹھا ہے, میں پڑھی لکھی بات کرنے کا عادی ہوں, مجھے ممبر سے گالی دینا نہیں آتی, یہی سننے کو ملے گا. عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں, عشق والے حج کی مسجد الحرام کو میرے محترم دعا فرمائیے گا عباس علمدار کہتے ہیں. عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے.
اب آپ لوگ وکیل لوگ، ہم بیچارے ذاکر لوگ، تقریباً وکیل اور ذاکروں کا کام ایک جیسا ہی ہوتا ہے، دونوں جو گل کرنی ہوندی ہے تو اپنی گل قائل کر. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور میں باوضو اس تو وڈی قسم کو نہیں، میں ڈر کے جناب عباس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، خدا کرتا خاور بھائیہ پڑھنے والا کوئی اور ہوتا، علی عباس عسکری سامنے بیٹھ کے سنتا، خدا کی قسم میں مجمع میں چپ بیٹھنے والوں کو بتاتا کہ اتنے بڑے جملے پہ داد دیتے تو دیتے کیسے. قد چھوٹا ہے، جملہ بڑا کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے علی عباس عسکری کامیاب ہو جائے. عشق والا حج کربلا میں ہوتا ہے، جس کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، جس کی مسجد الحرام کو عباس کہتے ہیں. عشق والے حج کا احرام ماتمی کا لباس ہوتا ہے، عزت حسین کی قسم. علامہ فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ، یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج میں مقام ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں. مقام وہ بندہ نہیں آیا جس کے پاس ہاتھ تھا اور نیچے رہ گیا، مقام ابراہیمی کو، مقام یہ جوانیاں سلامت رہے، مقام ابراہیمی کو. بلکہ گل ہو رکھے کرتے ہیں، رکھیے سر پہ قرآن جو حاجی بیٹھے ہیں، یہ جن کے دوست کو حج عمرہ کر رہا ہے، اگر اتنا بھی نہیں ہے آپ روز تو اپنا موبائل اٹھاؤ، بند کرو اس ٹک ٹاک اور لمحے کے لیے گوگل کھول کے کوئی ریسرچ کرو، اور گوگل پہ خدا کا گھر سرچ کرو. جس وقت خانہ کعبہ کی زیارت کرنے جاتے ہو اس وقت وہاں پہ ایک منظر نظر آتا ہے کہ جنت کا پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، جسے کعبے نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے. میں گھٹن زدہ لوگوں سے بات نہیں کر رہا، جن کے اندر ولایت کی ہوائیں چل رہی ہیں ان سے بات کر رہا ہوں، کونگ مزاج بندے سے کبھی بات کی بھی نہیں ہے. وہاں مکے میں ایک جنت کا پتھر ہے میرا بھائی بیڑا ہوئی، جس جنت کے پتھر کو کعبے نے سینے سے لگا رکھا ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن، کربلا معلّہ میں اسی حجر اسود کو علی اصغر کہتے ہیں. اسی ہاتھ نیچے نہ کرنا، تمہیں مولا کا واسطہ ہاتھ اوپر رکھنا. بات عسکری اب کرنا چاہ رہے ہیں، عشق والے حج کے کعبے ہاتھ تلے نہیں کرنے. عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، مسجد الحرام کو غازی کہتے ہیں. عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے. عشق والے حج میں مقام ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں، مقام حجر اسود کو علی اصغر کہتے ہیں. رکھ میرے سر پہ قرآن. علامہ فرماتے ہیں دنیا والا یاد رکھنا، یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر عباس کا طواف کر رہا ہے. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ سر حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین حلتا، حسین دین ہے، حسین مصطفیٰ، حسین مرتضیٰ، حسین انبیاء، حسین اوصیاء، نعرہ حیدر. عشق والا حج کس نال شرط لا کے آئے ہو بھی علی عباس اگے نہیں بول رہے، ایڈے پکے بیٹھے ہو کرنا. ہم محبت بانٹنے والے بندے ہیں، مسکرا کے دیکھیے داد بھلے نہ دیجیے، ہنس کے تو دیکھو بیٹا. عشق والا جو حج ہے نا مقام زمزم، مقام زمزم جی وہ پانی ہے جو قبر عباس کا طواف کر. آپ یقین کیجئے دنیا میں بہت بڑی بات نہ بھی کروں تو میں نے پہلے کہا میرا جتنا تعلق ذاکری سے اتنا تعلق اس گھر سے ہے. امام حسین کی کانوں پہ ہاتھ ہے، جتنے بیٹھے ہیں آپ سب کی نالین برداری کرنے والے کو علی عباس عسکری کہتے ہیں. کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی حیثیت. ماں خدا شعر کس کے مجھے نہیں پتا، شعر آسمان سے بڑا ہے. اس نے کہا ذکر حسین تیری توجہ کا شکریہ ورنہ یہ لوگ میری طرف دیکھتے نہ تھے. صحیح بات ہے. اس میں سہیل بھائی میں دنیا کے 3 کونوں میں نا امام حسین کا ذکر کر کے آ چکا ہوں. ذکر حسین کے وسیلے سے 3 کونے، زمین کے جو 3 کونے ہیں نا ان پہ امام حسین کا ذکر. با خدا جہاں خدا کو ماننے والے بھی نہیں امید تھی مل جائیں گے، وہاں بھی حسین حسین کرنے والے آ گئے. ہم نے مجلس پڑھ دی، میرے مولا جانتے ہیں. میں فقط پاکستان کا کلچر نہیں بتا رہا، میں نے پوری دنیا میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ غریب تا رو رہا، امیر خدا پہ خدا بن رہا. غریب بیچارہ دن بدن ڈی ویلیو ہو رہا ہے. زندگی نہیں ہے، میں کہتا ہوں کیڑے مکوڑوں کی طرح انسان زمین پر رینگ رہا ہے اور اس کا کوئی درد بانٹنے والا نہیں. جن کے پاس دولت تھی ان کے پاس بڑھتی سے بڑھتی چلی گئی،
اور جو بیچارے تنگ دست تھے وہ دن بدن نیچے سے نیچے پستی کی طرف چلے گئے۔ آپ کے ہاں امیر لوگوں کے پروٹوکول اور ہیں، غریب لوگوں کے پروٹوکول اور ہیں۔ رکھ میرے سر پہ قرآن میں نے خطے واحد جگہ دیکھیے پوری زمین پہ کربلا جہاں پروٹوکول ختم ہو جاتے ہیں۔ بھیک مانگ مانگ کے غریب زائر امام حسین کے سلام کو جاتا ہے، کربلا اس کا پہلا قدم ہوتا ہے تو اس کا استقبال جنت کے سردار کرتا ہے۔ کربلا اس کا پہلا قدم جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے حوالے سے بہت اچھی آواز کے مالک ذاکر اہل بیت جناب کامران عباس صاحب تشریف لے آئے۔ میرے مولا انہیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور مولا نظر بد سے محفوظ رکھیں۔ ظاہر کربلا قدم رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں کامران صاحب نے بھی خطاب کرنا ہے، نہیں تو پہلے ننراج کے بیٹھ لگیے میں کہا کربلا ظاہر پہلا قدم رکھتا ہے۔ اب یہاں تو چلیں بائیسیکل والا اور پراڈو والا آپس میں ایک دوسرے کا سٹیٹس کمپیئر نہیں کر سکتے، لیکن کربلا جب دونوں جائیں گے، دونوں اس غریب کو اور کیا چاہیے جس کا استقبال جناب عباس کرے۔ نہیں میں مثال تبدیل کرتا ہوں، مثال بدلتا ہوں۔ سہیل بھائی محسوس نہ کیجئے گا محسوس، اب اس پورے مجمع میں اور کسی کو ایسے جانتا نہیں ہوں، میں آپ کا نام لے کر مثال دے رہا ہوں۔ مثال تھوڑی جی جس دن تلخ ہے کوڑی ہے تے تسی پی ونجنی ہے، مان بھی میں تواڈے تے میں کیا کراں؟ میں جے مثال دے طور تے کھوکھ رہا ہوں نا تے اتھے آ کہ میں اس پورے مجمع نہ داں کہ میرا فلاں کام اڑے وا کو بندہ کرا دے تو پورا کھوکھ رہا میں نہ دے کہ سہیل بھیرا فلانی اپروچ سیٹ تے بیٹھا ہے، وہ ہاتھ پاؤندا ہے، وہ کول وہیں تیرا کام کرا دے سی۔ میں تواڈے پورے علاقے دی ریکمنڈیشن تے تواڈے بوئے تے ہونا تے آ کے میں جھولی پھیلانا، کامران بھی بات سننے والی ہے، تے میں آ کے آدھا سہیل بھائی میرا نام علی عباس عسکری ہے، میں امام حسین دا ایک ذاکر ہاں، میں امام حسین دا ذکر کردا، میں تواڈے بوئے تے آیا، میرا ایک کام کرا دیو، خدا نہ خواستہ تسی میری توقعات پورے نہ لگو اور میں تواڈے بوئے تو مایوس واپس آواں اسے جاتے تے جتنا مجمع یہ سامنے بیٹھا ہوئے نا جس میں تواڈے بوئے تے بھیجے آئے واپس آؤ سا تو انہاں بندیاں پوچھا نا بے سہیل میرا دے بوئے تے گیا ہے کہ دتا اس کے کیتا۔ پنجابی دے ایک جملہ پہ جڑا سڑے ہوئے نا وہ دے منہ چکو نہیں نکلتے، اور اردو کی ایک مثال ہے، ایک ضرب المثل ہے، ایک اصطلاح ہے کہ اس نے کیا کرنا تھا، اس نے خاک کیا، اس نے خاک دیا۔ اب میں آپ کی مخالفت نہیں بھی کروں گا تو اس پورے مجمع سے یہ ضرور کہوں گا تم لوگوں نے مجھے سہیل کے پاس بھیجا تھا، سہیل نے کیا دینا تھا، اس نے خاک دیا، اس نے خاک کیا۔ اگر یہ کیمرہ مین بیٹھا ہے تو مجھے وہ بندہ دکھا دے جو کم از کم پچھلے 3 ٹائم کی روٹی امام حسین سے مانگ کے کھا کے آ بیٹھا ہے، میں اس کے ہاتھ پہ کم از کم کوئی افسوس نہیں تو تعجب تو کروں کہ یار اس بات پہ اس کا ہاتھ اٹھا کیسے نہیں رکھ یار میرے سر پہ قرآن۔ دنیا والوں سے مایوس ہو کر کہتے ہیں اس نے خاک کیا، اس نے خاک دیا۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم حسین جو اپنے در پر آئے ہوں کو خاک بھی دے تو شفا دیتا۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ خاک میں شفا بھر دی علی کے بھائی، کفن میں زندگی بھر دی۔ جی کرا میں لاکھ کیا کمال جملہ دیا، ابن علی کے سجدائے والعصر کی قسم۔ کیا بات ہے، ابن علی کے سجدائے والعصر کی قسم۔ ارے توحید روح عشق نماز حسین ہے، اللہ اور حسین میں ارے رشتہ تو دیکھیے، وہ نظر اللہ ہے، یہ نیاز حسین۔ بیٹھیے گا مت، نہ بیٹھنا نہیں ہے۔ میرے مولا جانتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ذہن میں آ گئے، یہ کامران بھائی اس بات کے گواہ ہیں۔ لاہور میں ایک ناظم ممبر ہیں بڑے معتبر جناب سجاد بخاری صاحب، ان کی مجلس ہو رہی تھی 2011 میں کربلا گامے شاہ، اور میں ان بچوں کی طرح سامنے سننے کے لیے بیٹھا تھا۔ سرکار علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کی قبر کو خدا ٹھنڈ کر دے، ان کا علاقہ آپ لوگوں کے علاقے سے قریب ہی ہے۔ قبلہ پڑھ رہے تھے، میں نے بڑے سے بڑے، سب سے چھوٹا علی عباس عسکری ہے، سب سے بڑا نام علامہ رشید ترابی تھے، میں نے وہاں سے لے کر یہاں تک دیکھا کہ پڑھنے والے کی کوشش ہوتی ہے میں پھیپھڑا پھاڑ خطاب کروں، میں ایسی بات کروں کہ ایک بار میرا نا انداز بیان ایسا ہو کہ اتنا جوشیلا ہو جس کی حد نہیں ہے۔ نسیم صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ ویل چیئر سے سر لگایا ہوتا تھا،
دھیما لہجہ ہوتا تھا، سینے میں ولولے ہوتے تھے. ابھی آپ نے فرمایا نا رشتہ تو دیکھیے خدا اور امام حسین میں. کامران بھائی یہ 4 مصرے علامہ نسیم صاحب نے پڑھے تھے، وہ 2011 سے 25 تک ابھی تک یاد ہے. اور اس جملے کا احسال خدا ان کی روح کو کرے، غسین تحفہ چلا جائے، ابھی تک یاد ہے. میں کوشش کرتا ہوں ان کے لہجے میں پڑھوں. پڑھتے پڑھتے قبلہ رک گئے، میں ہوندہ پہ پڑھتے پڑھتے قبلہ ایک لمحے کے لیے میں جھنگ دے بندیاں تھا ایک کام تو ہوندہ رہے ایک باری ہوں آ جو گیا پہلے جانک ہوا. پڑھتے پڑھتے قبلہ اچانک رک گئے، پڑھتے پڑھتے اچانک قبلہ، اور میں نے سنو پڑھتے پڑھتے قبلہ اچانک رک گئے. اور رک کے فرماتے ہیں ان کی خدمت میں کچھ میں بھی عرض کرتا ہوں. مجمع نے کہا بسم اللہ، تو قبلہ نے فرمایا بن جاؤ حر، بن جاؤ بن جاؤ بن جاؤ. صرف آپ نہیں، سجے کھبے جتنے گواہ ڈینا تھوڑے جو انہوں آرکھ نال فٹ کرے آئے. فرماتے ہیں بن جاؤ حر جو مرکز زی جاہ بخش دے، فطرس بنو جو سیدہ کا ماہ بخش دے. کتنا حسین ربط ہے معبود و عبد میں، بخشے اگر حسین تو اللہ بخش دے. بخشے اگر حسین تو، اب آپ کو شاعری سنا رہے ہیں، بخشے اگر حسین تو. میں اوکے پاسے جاؤنا نم چاہتا میرے گلے انفیکشن ہے، میں بہوں اوکھا پہ پڑھتا ہوں لیکن اللہ خیر کر سی. بخشے کون حسین، کیا حسین؟ مصر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خوش ہوا خوش ہوا خوش ہوا. میں تم جوانوں کو مولا کا واسطہ، وہ جن بزرگوں نے پیچھے سے شعر پڑھنے کا کہا ہے نا، ان کے سر کے بال اور داڑھی کے بال بھی سفید ہیں، اور خدا کی قسم تم لوگوں کی صحتیں میرے سے 600 گنا بہتر ہیں. میں حیران ہوں گا اگر ایسی شرمیلے چہرے لے کر بیٹھے رہے. مصرع خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے، میں نے لوٹا دی جنت یہ کہتے ہوئے کربلا 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 چاہیے. میرے مولا نے ہاتھوں کو سلام سر خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے، میں نے لوٹا دی جنت یہ کہتے ہوئے کربلا کربلا کربلا. مصرع انکل جی، انکل 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 مصرع آ رہا ہے، مصرع مصرع مصرع. پیچھے والوں کو بھی مجھے سننے دیجیے اور خود بھی مجھے سنیے. مصرع آ رہا ہے کہ مصرع ہے نیزے نیزے کھنک رہے تھے سپاہ یزید کے. کھنک سمجھ دے ہو مجھے پیام ٹن ٹن نیزے کھنک رہے تھے تے تھوڑے جے چھل کون نیزے کھنک رہے تھے سپاہ یزید کے، نیزے کھنک رہے تھے سپاہ یزید کے. ظہر کی اذان کا وقت آیا، امام حسین نے جنگ روک دی. علی کے لال نے تپتے ہوئے صحرا میں تکبیرۃ الاحرام پڑھ کے اللہ اکبر کی. پیچھے امام حسین کے نمازی کھڑے. کامران بھائی شعر ایسا سننے والا ہے کہ لطف آئے گا. آگے امام حسین نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے مقتدی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. لشکر شام نے فیصلہ کیا کہ حسین یا حسین کا کوئی جانثار میدان جنگ میں ہو تو ان سے لڑنا ناممکن ہے. کام یہ کرتے ہیں کہ یہ نماز میں مصروف ہیں، ہم ان پہ حملہ کرتے ہیں. بے شمار تیر چلائے لشکر شام نے امام حسین کے نمازیوں پہ. 2 شیر صفوں سے نکلے، ایک کا نام ہے زہیر ابن قیم اور دوسرے کا نام ہے سعید. ان دونوں نے کام یہ کیا، آتے ہوئے تیروں کے سامنے اپنے سینے رکھ دی. تیر آ رہا ہے زہیر نے سینہ کر دی، تیر آ رہا ہے سعید نے سینہ کر دی. تیر سمجھ نہ آئے تو سوال کرنا، سمجھ آ جائے تو موجودگی کا احساس دلوانا. تیر آ رہا ہے زہیر نے سینہ پیش کر دیا، تیر آ رہا ہے سعید نے سینہ پیش کر دیا. امام نماز پڑھا رہے ہیں، زہیر اور سعید تیروں کے سامنے سینے رکھ رہے ہیں. یہی بیک گراؤنڈ ہے. ممبر کٹا یا جو بھی کرا گل بات بھی ہوئی ہے، میں پڑھدا پیا. نیزے کھنک رہے تھے سپاہ یزید کے، تیغیں مچل رہی تھیں نکل کر میان سے.
تیروں کو روکتی رہیں بڑھ بڑھ کے مسجدیں، کعبہ نماز پڑھتا رہا اطمینان سے۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات تفریدار اس مجمع میں؟ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں اپنے ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری۔ میرے مولا سلامت رکھے۔ اب سننی ہے اپنے شاعری، اب شاعری سننی ہے، اب چلنا ہے میرے ساتھ۔ نیزے کھنک رہے تھے سپاہ یزید کے، تیغیں مچل رہی تھیں نکل کر میان سے، تیروں کو روکتی رہیں بڑھ بڑھ کے مسجدیں، کعبہ نماز پڑھتا رہا۔ کعبہ نماز، زیادہ گرمی تو نہیں نا، کعبہ نماز پڑھتا رہا۔ 2 مصرے پڑھے ہیں جی میں نے استاد قمر جلالوی کے، 2 مصرے، صرف 2 مصرے۔ استاد قمر جلالوی بائسیکل پنچر کی دکان تھی، پنچر لگاتے تھے، ایک ایسی شخصیت، ان کا اساتید شعراء میں شمار نہیں ہوتا، لیکن ان کے بعد جس نے بھی انہیں کہا نام کے ساتھ استاد ہی لگایا، کسی نے سمپل قمر جلالوی نہیں کہا، اتنے بڑے لوگ۔ رشید ترابی صاحب کہتے تھے حیدرآباد مجلس پڑھنے آؤں تو تب آؤں گا جب میرے سامنے قمر جلالوی ہوگا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کم از کم اتنا تو مجھے یقین رہے کہ کوئی ایک شخص تو ہے جس تک میری بات پہنچ رہی ہے۔ قمر جلالوی اس لیول کے استاد لوگ تھے، نہیں پڑھے لکھے تھے، پنچر لگاتے تھے، گاہکوں سے کہتے تھے لکھ دو، لکھنا نہیں آتا، لیکن مولا بھیج رہے ہیں، جو انہوں نے دیا ہے مجھے کاغذ پہ اتار دو۔ یہ ان لوگوں کا لیول تھا۔ میں نے 2 مصرے پڑھے ہیں ان کے، جناب عباس کی رجز کے۔ کامران بھائی میں نے زیادہ نہیں تو اپنی حیثیت سے زیادہ پڑھا ہے، انیس، دبیر، داغ، جوش، جگر، فراق، ساحر، فیض، منیر، فراز، محسن نقوی، جو نے لیا، میں کس کس کا نام لوں؟ میں علمین کے درمیان کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ مہینہ 1.5 ہونے والا ہے۔ استاد قمر جلالوی کی کتاب بند کی بند پڑھی ہے میں نے، ان 2 مصروں سے آگے کھولی ہی نہیں، میرا نشہ ہی نہیں ٹوٹا، اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی ہے۔ میں کہتا ہوں ایک عسکری آپ دیکھ رہے ہیں، خدا کروڑ عسکری میرے بس میں کریں انکل جی میں وار کے پھینک دوں۔ استاد قمر جلالوی فرماتے ہیں 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، ایک شیر ببر علموں والا بادشاہ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے کوفیوں شامیوں مجھے جلال نہ دلانا، اور یہ بات یاد رکھنا، ارے پانی میاں، ارے پانی کے تانے دیتے ہو تم بات بات میں، کیا چاہتے ہو آگ لگا دوں فرات میں؟ کیا مصرع ہے؟ پھولوں کی طرح ہنسے رو دیے شبنم کی طرح، کیا بات ہے؟ میرے مولا سلامت رکھیں گے، میرے مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کریں۔ پانی کے تانے دیتے ہو تم بات بات، کیا چاہتے ہو آگ لگا دوں فرات میں؟ 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، ایک شیر ببر سامنے آیا، اس شیر ببر نے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، اور 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے ارے کوفیوں، ارے شامیوں، ارے باپ ناشناسا قبیلے کے بچوں، ارے صحرائی نسب کے لوگوں۔ جناب عباس ایک ایسا مضمون ہے جو ڈھیلا بندہ نہ پڑھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تصدیق بھی کریں گے، تائید بھی کریں گے، ہر مضمون ہر کوئی سن سکتا ہے۔ مولا غازی ایک ایسا ٹاپک ہے جو 2 قسم کے لوگ نہیں سن سکتے، ایک ڈرپوک نہیں سن سکتا، ایک بے وفا نہیں سن سکتا۔ کوثر بھائی بیچارے ڈرپوک کو کیا پتا کہ جناب غازی کی جنگ کیا ہے؟ سر 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 ڈرپوک کو پتہ ہی نہیں ہے جناب غازی کو عنوان کیا، بے وفا کو پتہ ہی نہیں میں مولا عباس کی جنگ کیا۔ یار اتنا جرت والا، اتنی ہیبت، خدا کی قسم میں مولا عباس پڑھوں، جوان میرے سامنے کیسے یار مسکرائے بھی کیسے نہیں۔
آپ لوگوں نے کبھی امیجن کیا ہے کہ 9-10 لاکھ کے لشکر کے سامنے اکیلا جوان کھڑے ہو کر کہہ رہے کوفیوں شامیوں یہ بات یاد رکھنا میں اکیلا ہوں نہتا ہوں بہت فرد ہو تم میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو میں جنگ میں کھڑا ہوں جنگ میں بھی لہجہ نہیں سننا تو سہیل بھائی کسی نے نہیں سننا یہ بات ہے میرے مولا اس ہاتھ کو سلامت رکھے وہ پیچھے والے مل کے بولو نعرہ حیدری بلکہ میں اکیلا ہوں نہتا ہوں بہت فرد ہو تم چلیے اس کو گے میرے آنے پہ رکے رہنا اگر کوفی و شامیوں مجھے پہچانو میری تلوار سے ڈرتے ہیں منافق سارے میری تلوار سے ڈرتے ہیں منافق سارے میں نے صفین میں مرحب سے مخالف مارے نام کے میرے لگاتا ہے زمانہ نعرے میری حیبت سے نظر آتے ہیں دن میں تارے میری حیبت ارے کوفیوں ارے شامیوں ارے باپنا شناسا قبیلے کے بچوں ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں ارے بے اولاد والدین کی اولادوں ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والوں ارے ہماری جدہ کے دسترخوان سے شوربے کی خوشبو سونگھ کے اسلام قبول کرنے والوں کے بچوں ارے میری جدہ کے دسترخوان سے جھوٹی پلیٹیں بیچ بیچ کے دولت کمانے والوں فرمایا میرا نام غازی ہے یہ بات یاد رکھنا میری حیبت سے نظر آتے ہیں میں تارے تو شامیوں یہ بات یاد رکھنا ارے خنجروں میاں خنجروں نیزاؤں تلوار میرے پاس نہیں پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو ابا جسے آتا ہے غازی سننا جس کے اندر ہے حسین مل کے بولو حیدر حیدر وہ بزرگوں دی وجہ پہ میں بڑے سکون نہیں پڑتا تھا میرے امام حسین دی قسم ہے خنجر و نیزہ و شمشیر میرے پاس نہیں ورنہ دریا نہ اٹھا لاؤں تو بسم اللہ خنجر و نیزہ بسم اللہ خنجر و بزرگوں کو راستہ دیجئے جی خنجر و نیزہ و شمشیر میرے پاس نہیں شاہ صاحب سادات وزام کے خادم خنجر و بسم اللہ خنجر و نیزہ حضور خنجر و نیزہ و شمشیر میرے مولا خاتم خنجر و بہت شکریہ بہت مہربانی خنجر و نیزہ و شمشیر میرے پاس نہیں پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو اچھی بولو یار پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو ارے مجھ سے لڑتے ہو پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو عباس نہیں فرماتے یہ 2016 کا دور مجھے یاد آ گیا میں نے اتنا زور آج کل کبھی لگایا مولا کی قسم کبھی نہیں لگایا 2016 میں یہ مصرے میں نے پڑھے تھے عباس نہیں فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے بیٹھا ہے کو مشکل بات ہے خریدار اس مجمع میں حسین کا بابا عباس کا بابا کعبے کا کعبہ وجہ اللہ بھی عین اللہ بھی لسان اللہ بھی مرزاد اللہ بھی نمست کلندر نعرہ خنجر و نیزہ و شمشیر میرے پاس نہیں پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ مالک ہے جو مٹی کا مسکرایا کرو مسکرایا کیجئے یہ جو آپ لوگ دھوپ میں بیٹھے ہیں آپ لوگوں کا اجر زیادہ ہے مولا کی قسم یہ جو دھوپ میں جوان بیٹھے ہیں آپ لوگوں کا اجر زیادہ ہے یہ جو گرمی محسوس ہو رہی ہے نا پا خدا اس کا اجر زیادہ ہے یہ پسینے کے ایک قطرہ یہ جو بہ رہا ہے نا خدا کی قسم لیاقت سمندوانا صاحب کو میں سن رہا تھا اور آگے ذہن میں لفظ میرے پسندیدہ ترین ذاکر ہے خدا ان کے بچوں کی زندگی دراز کرے کامران بھی فرمائندن کہ وہ پھول گل دی خوشبو کٹھی کرتے آتری گلیاں دے وچ آ کے صدا دتی کہ میں عطر ویچن آیا کہ لمنا ہوے تا آ ونجے سامنے مولد ملنگ پہ آندا ہی اسا کیا گلوں سے کھینچ لی تار نے خراب کی بو اب لیاقت سمندوانا صاحب کے اپنا مخصوص سٹائل ہے میرے مولا نے نوازا ہے فرمائندن
आतरीन गुस्सा कावड़ चढ़ गई आदा मैं गुल फुल दी खुशबू इकट्ठी करते आया इतनी मैं मेहनत की है ते तू आदा खराब की बू क्यों? मलंग आख्या मेरी गल पूरी तो सुन। गुलों से खींच लिया तार ने खराब की बू। आतरी आदा किवें? मलंग आदा कहाँ अली का पसीना कहाँ गुलाब की बू। मेरे मौला सलामत रखे, ये आप लोगों के लिए था। गुलों से खींच लिया तार ने खराब की बू, कहाँ अली का पसीना कहाँ गुलाब की बू। इसीलिए तो निकलता है इत्र मट्टी से, इसीलिए तो निकलता है इत्र, इसीलिए तो निकलता है इत्र, बसी हुई है इसी में अबू तुराब की। कहाँ अली का पसीना? 4 मिसरे पढ़ लूं मौला पास के अगर मेरे ये भाई थके ना हो तो। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान जनाब अब्बास अलमदार। हो जब से मैंने होश संभाला ना मैं जनाब नदीम सरवर साहब के लोहों में रेहान सरवर नाम सुन रहा हूँ। सरवर और रेहान, रेहान और सरवर, सरवर और रेहान, रेहान और सरवर। डॉक्टर रेहान आजमी बर्रे सगीर पाक हिंद में नोहा खानी, नोहा लिखने के हवाले से एक बड़ा नाम उस्ताद रेहान आजमी। जिंदगी के आखिरी दिन ऐसे थे कि चल फिर नहीं सकते थे, एक ही बेड पे, एक ही उस मैट्रेस पे बैठे रहते थे। हालत ये थी कि उठ नहीं सकते थे। मैं उन्हें मिलने चला गया और खुदा की कसम ये 2 मिसरे उनसे सुने थे। मैं उनकी रूह को एहसाल कर रहा हूँ। मरसिया कामरान भाई रेहान साहब सुना रहे हैं मुझे अपने उसी बिस्तर पे बैठ के, मैं सामने बैठ के सुन रहा हूँ। वो वीडियो रखी हुई है नेट पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी। डॉक्टर रेहान आजमी साहब पढ़ते पढ़ते मैदान में वो मंजर आ गया जब मौला अब्बास मैदान में पहुंचे। फरमाते हैं जो मरसिया लिखा जाता है तो मरसिये का जुज होता है तलवार, जैसे घोड़ा, चेहरा, तारुफ कुछ रह जाए तो वो मरसिया फिर कंप्लीट नहीं होता। जैसे आजकल लोग कंप्लीट करके जदीद मरसिये का नाम देते हैं, वो नहीं होता। जो चीज़ है उसकी हैयत असल ख़राब नहीं होनी चाहिए। तलवार, तलवार जनाब गाजी का मरसिया लिखना है, मौला अब्बास की तलवार लिखनी है। रेहान भी फरमाते हैं अस्करी देख लिखनी है गाजी की तलवार, और गाजी तलवार लेकर मैदान गए नहीं, लेकर गए हैं नेज़ा, तलवार लेकर गए नहीं, लिखनी भी है लेकर गए भी नहीं। मैंने कहा रेहान भाई अब क्या होगा? फरमाते मौला का करम देख, मिसरा अब्बास, अब्बास रन में हैदर करार बन गया, नेज़ा जली के हाथ में तलवार बन गया। मैनों के पास टोर के अब्बास रन में हैदर करार बन गया, नेज़ा जली, आखिरी 4 मिसरे, नेज़ा जली के हाथ में तलवार बन गया, तलवार बन गया, तलवार टूटे हुए नेज़े की अनी को रखा करबला की रेत पे। अलमों वाले बादशाह ने एक लकीर खींची। ये आखिरी 4 मिसरे, इसको कहते हैं मास्टरपीस। इसके बाद मसाइब और ये आली मदद। करबला की रेत पे मेरे सरकार टूटे हुए नेज़े की अनी को रख के मेरे मुर्शद ने एक लकीर खींची और फैसला कर दिया। फरमाते कूफियों, शामियों, वहाँ तुम यहाँ हम, बात मैंने ख़त्म कर दी है। फरमाते हैं वहाँ लिबादे अलग हैं, यहाँ लिबादे अलग, वहाँ लिबादे अलग हैं, यहाँ लिबादे। थक आप भी गए हैं, थक मैं भी गया हूँ, लेकिन आखिरी बात है वहाँ, अच्छा वहाँ लिबादे अलग हैं, यहाँ लिबादे अलग। तेरे इरादे अलग हैं, मेरे इरादे अलग। लकीर खींच के बतला दिया ये गाजी ने, इमाम ज़ादे अलग हैं, हराम ज़ादे। मेरे मौला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। 1600 मील के सफर में इमाम हुसैन के दुश्मनों ने जब जब 4 साल की बतूल को मारा है, उलमाए मकातिल ने लिखा 4 साल की सैयदजादी ने हर तमाचे के बाद इतना अपने बाबा हुसैन को भी नहीं पुकारा जितना अपने चचा अब्बास को पुकारा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साल की बेटी का जिक्र करना चाहता हूँ। उससे पहले आप मुझसे मीर अनीस के 4 मिसरे सुन लीजिए। राजी हो गया? अनीस फरमाते हैं तसव्वुर में तस्वीर जां खींचते हैं, शबीह इमाम ज़मा खींचते हैं। कहा रो के अकबर ने
اے درد تھم جا کہ سینے سے بابا سینہ کھینچتا. نہ کیا کریں نظر انداز، مولا کا واسطہ. بات بڑے دل سے کی جاتی ہے اور بالخصوص مصائب کا پھر معاملہ ایسا ہوتا ہے، نظر انداز مت کیا کریں. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ ہائے کر سکتے. اب وہ شعر سنیے جس کے لیے جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کا مضمون چنا ہے. کہا رو کے اکبر نے ہے درد تھم جا کہ سینے سے بابا سینہ کھینچتے ہیں. انیس فرماتے ہیں پکاری سکینہ دہائی ہے بابا ستم گر میری بالی. یہ کھلے بال، یہ بازار، یہ لوگوں کا ہجوم. شعر کس کا نہیں پتا، شعر بڑا ہے. یہ کھلے بال، غیرت مند بندے سے بات ہے اور وہ تصدیق بھی کرے. یہ کھلے بال، یہ بازار، یہ لوگوں کا ہجوم. ایک خدا چاہیے اس رش سے گزرنے کے لیے. قاسم بھائی شعر پڑھ گئے. ایک روایت پڑھنی ہے فقط. ابھی اگر جاؤ اس علاقے کا کوئی بھی بڑا سید بیٹھا ضعیف العمر، یہ میرے سامنے تشریف فرما. شاہ صاحب اگر ابھی آپ زحمت کریں نا، میں یہ بات سچ ثابت کرنے کو تیار ہوں. ابھی بھی آپ سید ہیں، بڑے ہیں، یہ جتنی آپ کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ اگر ابھی اٹھیں سر پہ قرآن رکھیں، کتنی بہنیں ابھی بھی اس مجمع سے ایسی برآمد ہو سکتی ہیں جو یہ مان کر کے کہیں گی کہ میں اکیلی نہیں، میرا بھائی میرے ساتھ. کتنی بیٹیاں ابھی بھی یہاں ایسی بیٹھی ہیں جو یہ مان رکھ کے بیٹھی ہیں کہ میں بے وارث نہیں ہوں، بھائی ساتھ آیا ہے میرے. میں ابھی ثابت کر کے دینے کو تیار ہوں. کتنے بھائی اس مجمع میں ایسے بیٹھے ہیں جن کے اندر یہ ذمہ داری ہے، اندھیرا چھا جانا ہے، جلد از جلد مجلس ختم ہو، مجھے جتنا جلدی ہو سکے مجھے بہن کو گھر پہنچانا. حالات اچھے نہیں ہیں، میری بہن میرے ساتھ ہے، فلاں جگہ پہ بھائی نے گاڑی یا موٹر سائیکل یا خود اکیلے کھڑے ہونا ہے کہ یہاں میں نے بات کی تھی مجلس ختم ہونے کے بعد یہاں میری بہن آ جائے گی. مجھے جلد از جلد اپنی بہن کو گھر پہنچانا ہے. بھائی ذمہ داری سمجھ کے بیٹھے ہیں، بہنیں مان رکھ کے بیٹھی ہیں. نہیں مجھے پتا حسین کتنا غریب ہے. 1600 میل کے سفر میں بابا کے قاتل جب بھی تماچا مارتے تھے شکایت نہیں کرتی تھی، سجاد کے زنجیر ہلا کر فقط اتنا کہتی تھی بھیا ہم گھر کب جائیں گے. کافی ہے. جی میں بہت گری ہے. با خدا یہ جو لہر آئی ہے یہ میری بخشش کے لیے کافی ہے. اس گرمی میں یہ لہر با خدا میری بخشش کے لیے کافی ہے. بھیا ہم سجاد ہم گھر کب جائیں گے؟ بھیا ہمارا گھر کیوں نہیں آ رہا؟ سجاد ہمارا گھر کب آئے گا؟ بھیا ہمارا قافلہ کب رکے گا؟ بھیا مجھے گھر جانا. سجاد ہم گھر کب جائیں گے؟ اب بات ایک بھائی سے کر رہا ہوں، ایک باپ سے کر رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے امام وقت ہو کر جب بہن کے سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا سید سجاد رو کے فرماتے تھے پھوپھی اماں دعا مانگ اب سجاد کو موت ہے. یار کیا خوبصورت گریا ہے، کیا حسین گریا ہے. خدا کی قسم ہے مجھے امام حسین کی اولادوں کے نا مجھے مقدر بتانے. 2 اولادیں بچ گئی تھیں کربلا سے، ایک امام سجاد ایک 4 سال کی قدم. مجھے دونوں کا بھائی قاسم ایک سوال کا اسر بھائی کامران بھی ایک سوال بتا کے ممبر آپ کے حوالے کرنا ہے. امام حسین کی جو بیٹی تھی وہ سوال کرتی تھی گھر کب آئے گا. امام حسین کا بیٹا سوال کرتا تھا موت کب آئے گی. کوئی کرے نہ کرے کم سے کم میں تو ماتم کروں.
یا میرا ضمیر تو مطمئن رہے کہ اس جملے کا حق ادا ہو گیا. بیٹی پوچھتی تھی گھر کب آئے گا, بیٹا پوچھتا تھا موت کب آئے گی. رکھ میرے سر پہ قرآن. اور جو موڑ موڑ پہ موت مانگتا تھا وہ مدینے واپس آ گیا, اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں جو ہے نہیں کر سکتا وہ سر نیچے کر لے. جی جی کرا میں لگ بھر گیا تھا. جو موڑ موڑ پہ موت مانگتا تھا اسے قسمت کر لیا, اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی. کیا بات ہے میرے مولا, ان آنکھوں کی خیر فرمائے. یہ جوانی بے داغ رہے. جو موت مانگتا تھا وہ گھر آ گیا, جو گھر مانگتی تھی وہ پردیس میں مر گئی. یہ کچھ بہن اور بھائی. جی جی کرا جی. چلو جی روندے پہ ہو تو جملہ سنو. اوہو یہ بھی جملہ پھر نام لے رہا ہوں, پھر نام. خدا زندگی دراز کرے جناب لیاقت صاحب کی. اتفاق سے دوسری بار ان کا خیال میرے ذہن میں اس وقت ممبر پہ کھڑے ہو کے آ رہا ہے. فرماتے ہیں عجیب منظر تھا جس ویلے قیدہ رہا ہوئی ہیں نا, تے امام سجاد آئے بہن دی قبر تے غریباں نے قبرستان وچ, تے میرے امام آ کے فرمایا سکینہ اٹھ ویکھ میرے زیور لے گئے. سکینہ اسی وطنہ تے بندے بہنے ہیں. سکینہ میں دو گلن دی معافی منگن آیا. بہت درد نال روندے بیٹھے جیڑے بزرگ بیٹھے بہت درد نال. جی جی میں صدقے یہ آنکھوں کی خیر ہو, میں رش کر سکتا ہوں, میں دعا دے سکتا ہوں. میری حسرت ہے یہ جتنے زمان ہیں اگر ایک بار یہ ہائے کر دیں جس درد سے یہ بزرگ سہیل بھائی رو رہے ہیں نا, میں معافی مانگ کے. سکینہ میں دو گلن دی معافی منگن آیا. کریم دی دھی آئی, کریم دی بہن آئی, قبر اچ میری سینڈ دا میت تڑپیا. رو گیا دی سجاد معافی نہ منگ, معافی وہ منگدا جڑا غلطی کرے. سجاد تو امام ہے, تو معافی کیوں منگدا؟ علی غدی میرے امام دی ڈھال نکلی ہے. رو کے فرمایا سکینہ میں غلطی دی نہیں, میں دو مجبوریاں دی معافی منگن آیا. میرا کیڑی رو کیا دن میری وڈیاں دو مجبوریاں. سکینہ ایک میں قیدی ہوں, دوسرا تو زخمی. آئے سکینہ میں قیدی ہوں, سکینہ تو زخمی آئے. کریم دی دھی آئی, کریم دی بہن آئی. میرا دے سوال دا جواب نہیں دیتا, میرا دے بلدہ سوال کیتا. انشاءاللہ میں تو سمجھا سکا. رو کیا دی سجاد تو امام ہے, معافی ہے نہ مانگ. اے زندگی کچھ منگیا نہیں. سجاد میں خالی نہ بناوی. سجاد میں چھوٹے جے سوال دا جواب تے دے. سکینہ حکم کر. رو کے میری سینڈ دی آواز ہے سجاد میں اور کچھ نہیں منگ دی. سجاد فقط ایک سوال کرے نہیں گا. کربلا تو لے کے شام تک بابے دا قاتل جس میں لئی من تماشا مرے دائی تو آنکھ بند کیوں کرے دا. قبر تے ٹکر مار کے آدھا ہے مطا بابے نو انج کے آنکھیں میں نے سجاد چھوڑایا نہیں. جی کرا جی کرا جی کرا جی 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 جی. سکینہ میں آنکھیں اس لیے بند کرتا تھا کہیں تمہارے ذہن میں میری بہن یہ نہ آئے کہ بھائی دیکھ رہا ہے مجھے چھڑا نہیں رہا. سکینہ میں تو کہہ چکا ہوں میری بڑی مجبوری ہے. میں کہتی تھا تم زخمی تھی. القصہ مختصر آخری جملہ. میرے امام نے بہن کو دفن کیا, گزارش کی ہے نا, جو وطن مانگتی تھی پردیس میں مر گئی. اب کیسے ہوا میں نہیں جانتا, طویل لمبا مضمون ہے, باخدا کبھی زندگی نے وفا کی تو آپ کو سنائیں گے. القصہ مختصر. امام سجاد غیرت کا پروردگار, امام سجاد علیہ السلام نے اپنی بہن کو شام کی زمین میں دفن کیا. ادھر دیکھیے ادھر یار, اس مجمع میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے جنازے نہ دیکھے. کون سا وہ گھر ہے جس گھر کو موت نے نہیں رلایا یا جس گھر سے جنازے نہیں اٹھے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس بندے کے سینے میں دل ہے یا نہیں جو حائط تک کی زحمت نہیں کرتا. قبر بنائی, خبر بھائی سر اٹھائیے گا, قبر بنا کے امام سجاد نے پیشانی ماری بہن کی قبر کی پائنتی, پیشانی پھٹی اور خون شروع ہوا. باقر مولا قریب آئے, پاس آئے کہ فرماتے ہیں بابا سجاد میں نے آپ کو ایسے شام غریبہ روتے نہیں دیکھا جتنا پھپھی سکینہ کو دفن کر کے رو رہے ہو. بابا خیر تو ہے. باقر کو سینے سے لگا کے رو کے فرماتے ہیں باقر میں مر جاتا, میں وہ منظر نہ دیکھتا. باقر جو دیکھ چکا ہوں میں قبر تک رہوں گا, میں حشر. اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کرے ہو جو ماتم نہ کرے, باقی جو بھی ہے میں اس کا احترام استقبال کرتا ہوں, میرے مولا کا مہمان ہے. باقر میں نے جو دیکھا ہے نا, جہاں تک میرا بس چلے گا میں رہوں گا. بابا ہوا کیا ہے؟ رو کے فرماتے ہیں باقر میں اپنی 4 سال کی بہن کو دفن کر رہا تھا. باقر میں تعویذ قبر کو بند کر رہا تھا. باقر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے قبر کے اندر میری ننھی بہن کے ننھے ننھے لب ہل رہے تھے.
اگر میں قریب گیا ہوں میں نے کان لگا کے سنے مجھے موت آ جاتی میں لفظ نہ سنتا. اگر قبر کے اندر سے میری بہن رو کے کہہ رہی تھی بھیا سجاد میں قبر میں اپنے بابا حسین کو رونا چاہتی ہوں. سجاد میں باپ کو جی بھر کے رو نہیں سکی بھیا میں قبر میں اجڑ دنیا میں بیٹھے ہو بھیا. اور سجاد میں قبر میں اپنے بابا حسین کو رونا چاہتی ہوں. مجھے شام کے لوگوں سے یہ پتہ کر دے شام میں جو قیدی مر جاتا ہے اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا نا. اور سجاد مجھے ڈر لگتا ہے اور عابد اس نے مجھے مولا علی کی بیٹیاں آپ کا گریہ